معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں قصہ تھیٹرکس کی جانب سے آپ لوگوں کو دا بلیک ہول اسلام آباد میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم سب آپ کے بہت مشکور ہیں، اور جب ہم یہ کہتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے بھی ہیں کہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو ادب کو، آرٹ کو جو ہے وہ ترجیحات، اپنی ترجیحات، زندگی کی ترجیحات پہ رکھتے ہیں اور ٹائم نکال کے آتے ہیں۔ تو اس بات کے لیے ہم آپ لوگوں کے بہت مشکور ہیں کہ آپ نے ٹائم نکالا اور یہاں پہ آئیں۔ بلیک ہول کی توسط سے قصہ خانی تھیٹرکس پچھلے چند مہینوں سے ہر مہینے کوئی نہ کوئی ڈفرینٹ ٹائپ کا ایونٹ جو ہے وہ کرا رہا ہوتا ہے ادھر۔ زیادہ تر ہم نے ڈرامے کا جو فن ہے، جو وہ آرٹ ہے، ڈرامیٹک آرٹ ہے، اس کے ساتھ زیادہ کھیلا ہے ہم نے، کیونکہ ہماری ایکسپرٹیز بھی اسی میں ہے، تھیٹرکس ہے پرائمریلی۔ اس بار ہم نے سوچا کہ ایک مختلف نوعیت کا جو ہے ایونٹ ہے وہ کرایا جائے۔ داستان گوئی کی ایک روایت ہوتی ہے، کہانیاں سنانے کی، اسٹوری ٹیلنگ کی، اور یہ خاصی پرانی روایت ہے، یہ شروع سے ہی چلی آ رہی ہے۔ جب سے انسان نے بولنا سیکھا ہے، جو بہت بڑی اچیومنٹ ہے انسان کی کہ اس نے بولنا سیکھا، اور پھر جب بولنا سیکھا تو وہ کہانیاں سنانے لگا۔ اب یہ سویلائزیشن سے بھی پرانی بات ہے کہانیاں سنانا اور اسٹوری ٹیلنگ، تو ہمارا اس کے ساتھ ایک ارتقائی جو ہے تعلق ہے کہانی سننے اور کہانی سنانے کے ساتھ۔ تو یہ پھر کہانیوں میں ڈفرینٹ فارمز آتے رہے، دیومالائی کہانیاں، فیری ٹیلز، میجیکل ٹیلز، ریئلسٹ کہانیاں جو حقیقی زندگی پر مبنی ہو، ایگزیجریٹڈ کہانیاں، ٹریجڈی، کامیڈی، بہت سارے اس کے فارمز جو ہیں ود دا پیسج آف ٹائم وہ ڈیولپ ہوتے رہے۔ تو ہم نے بھی آج کاوش یہ کی ہے کہ 5 مختلف کہانیاں، افسانے، اردو میں افسانے کا فارم ہے کہ وہ آپ کو جو ہے 5 مختلف افسانے آپ کو سنائے جائیں ود پراپر ڈرامٹک ریڈنگ کے ساتھ، داستان گوئی کر کے آپ کو سنائے جائیں۔ اور ان 5 افسانوں میں کیا گیا ہے کہ 5 مختلف کردار ہیں۔ ان کا مقصد کیا تھا، یا اس پورے پروجیکٹ کا کیا مقصد ہے، میں اس پہ بھی تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا۔ اندر شہر کیا ہے کہ 5 مختلف کیریکٹرز ہیں، کردار ہیں، وہ ایسے کردار ہیں جن سے آپ اپنی زندگی میں ملتے رہتے ہیں۔ آپ سب ایسے کرداروں سے ملتے رہیں گے، لیکن ان سے جب آپ ملتے ہیں تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اس کی زندگی میں کچھ ایسا ہے جو کہانی ہو سکتا ہے، جو ایک بہتر کہانی بنا سکتا ہے۔ لیکن جب آپ سوچتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف اس کی زندگی میں بلکہ آپ کی اپنی زندگی میں بے تحاشا ایسے واقعات ہیں کہ جن کو یہ درجہ حاصل ہو سکتا ہے کہ اگر وہ اتنے ڈرامائی ہوں، یا وہ اتنے ٹریجک ہوں، یا کامک ہوں، یا وہ مختلف ہوں جس طرح، یا بے شک زندگی جیسے ہی کیوں نہ ہوں، لیکن اس میں کہانی کا عنصر شامل ہوتا ہے۔ یہ 5 مختلف کردار ہیں جو شہر کے دل میں رہتے ہیں، جو اندر شہر میں رہتے ہیں، اور یہ شہر میں رہتے ہیں اور پھر ان کے اندر بھی اپنا ایک الگ شہر ہے۔ تو وہ شہر آپ کو جو ہے آج آپ وہ شہر وزٹ کریں گے کہ میرا اصل میں اس پہ ایک بڑا ایک بایوگرافیکل ایلیمنٹ بھی شامل ہے کہ میری جو فارمیٹیو ایئرس تھے، جن سالوں میں سیکھ رہا تھا چیزیں، تو میں اندرون شہر میں رہا ہوں، اور اس اندرون شہر کا جو کلچر ہے وہ میں نے 20 سال تک دیکھا ہے۔ اس اندرون شہر میں آپ کو ہر گلی میں، ہر کمرے میں، ہر گھر میں، ہر دکان پہ کیریکٹرز نظر آتے ہیں۔ وہ کیریکٹرز ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے ان کے بارے میں کوئی ایکسٹراڈنری فیلنگ آپ کو نہیں آتی، لیکن جب آپ وہ کہانی ڈسکور کرتے ہیں کہ جس سے وہ گزرتے ہیں، تو پھر وہ کہانی آپ کے سامنے جو ہے وہ سینس بنانے لگ جاتی ہے۔ افسانے میں ہم ایک چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ افسانہ کیریکٹر کے گرد ہوتا ہے، کیریکٹر اورینٹڈ ہوتا ہے، تو ہم کیریکٹر کے الفاظ کو نہیں روک سکتے۔ اگر ہم کیریکٹر کے الفاظ کو روکیں گے، اس سے مسئلہ یہ ہوگا کہ اس کی اتھینٹسٹی اور اس کی کوالٹی کمپرومائز ہوگی افسانے کی۔ وہ کوالٹی چاہے کس قسم کی بھی ہو، اور وہ الفاظ چاہے کچھ بھی ہوں، آپ نے اتھینٹک رہنا ہوگا۔ اور قصہ خانی تھیٹرکس کا یہ ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ کو اس ادب سے متعارف کروائیں کہ جو تمام پابندیوں سے بھی میں کیا کہہ دوں، جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ہے، جس کی کوالٹی جو ہے وہ ادبی معیار پہ وہ افسانے پورے اترتے ہیں، یا وہ کام و ڈرامے پورے اترتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان 5 افسانوں میں بھی 5 کچھ چند ایسے افسانے ہیں کہ جن کے جو کیریکٹرز ہیں وہ آپ کی طبیعت پہ گراں گزر سکتے ہیں، ان کے الفاظ آپ کی طبیعت پہ گراں گزر سکتے ہیں۔ تو میں پہلے سے ہی آپ کو جو ہے وہ یہ میری التجا ہے کہ اگر آپ طبیعت کی گرانی نہیں چاہتے، اور آپ کو لگتا ہے کہ ان الفاظ سے آپ کو کسی بھی قسم کا جو ہے وہ صدمہ پہنچ سکتا ہے، آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، آپ کو وہ نہیں سننا چاہیں گے، تو آپ یہاں پر آپ اپنی مرضی سے بیٹھے ہیں اور آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ تو آپ کے پاس آپ اپنی مرضی سے دیکھ رہے ہیں، اور آپ کے پاس آپ کی مرضی کا استعمال کرتے ہوئے آپ جو ہے وہ یقیناً وہ نہ سننا چاہیں تو وہ بھی آپ کی مرضی ہی ہے، جس پہ ہمیں پورا ٹرسٹ ہے اور جس کا ہم احترام کرتے ہیں۔ 5
اداکار 5 کردار ہیں. شانی، اسلمہ، یہ افسانوں کے نام پروٹیگنسٹ پہ ہیں، کرداروں پہ ہیں. ساتھ میں بتو ہے، زارا ہے، یہ چاند ہے. یہ کردار ہیں جن کو آپ دیکھتے ہیں، ان کی کہانی ہے اور ان کے گرد اورینٹڈ ہے. میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا اور اس پہ اور چاروں کا سٹائل ڈفرینٹ ہے، نریٹر ڈفرینٹ ہے، نریشن ڈفرینٹ ہے. آپ کو کانٹینٹ کی ویرائٹی کے ساتھ نریشن کی ویرائٹی دکھانے کی کوشش کی ہم نے. تو سٹائل بھی ڈفرینٹ ہے اس کا اور کانٹینٹ بھی ڈفرینٹ ہے، کیونکہ اداکار تو ڈفرینٹ ہے، کہانیاں ڈفرینٹ ہیں، لیکن جس طریقے سے وہ کہانیاں سنائی گئی ہیں آپ کو، اس میں کوئی ریئلسٹک نریٹر کے ساتھ ہے جو نیوٹرل نریٹر ہے، کوئی فرسٹ پرسن نریشن کے ساتھ ہے، خود ہی آپ کو کہانی کا کردار کہانی سنا رہا ہے، کوئی جو ہے وہ دیومالائی ہیں، تھوڑی سی فیری ٹیلش ہیں، کچھ جو ہیں وہ کامک ہیں. تو وہ 5 سٹائلز آپ کو ڈفرینٹ دکھائے گئے ہیں، اور یقیناً اس میں مجھ سے بھی زیادہ جو کردار ہے وہ میرے جو 3 داستان گو ہیں آج میرے ساتھ ان کا ہے. ایکسٹراڈنری لوگ ہیں، ایکسٹراڈنری پرفارمرز ہیں تینوں کے تینوں. آپ جب آج سنیں گے، آپ جب یہ ایونٹ اٹینڈ کریں گے تو یقیناً آپ ان کو داد دیں گے، یہ مجھے معلوم ہے، یہ بات پہلے ہی سے. محمد ارسلان نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس کا حصہ رہے، وہاں پہ ضیاء محی الدین صاحب سے جو ہے وہ ڈکشن پڑھتے رہے، سیکھتے رہے، ان کے براہ راست شاگرد رہے. داستان گوئی ناپا کا خاصہ ہے، ان کے جتنے بھی استاد ہیں وہ بھی داستان گوئی کرتے ہیں، ان کے باقی دوست بھی داستان گوئی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں. ہمارے ساتھ کے سخانی تھیٹرکس کا حصہ ہیں، سائیکوسس میں ہمارے ساتھ کام کیا. اس کے بعد ہم نے جتنی بھی بلیک ہول میں پرفارمنسز کی اس میں ریئلسٹ کھیل بھی کرتے رہے، اس میں ڈفرینٹ کردار جو ہے وہ ادا کرتے رہے. منجھے ہوئے اداکار ہیں اور صداکار بھی ہیں، نریٹر ہیں. ان کے ساتھ پھر وردہ شہزادی ہیں، وہ زیادہ تر لوگ ان کو جانتے ہیں بلیک ہول کے، جو نہیں جانتے ان کو میں بتاتا چلوں کہ وہ بھی شی از اے اسٹوری ٹیلر، وہ بھی داستان گو ہیں. ہمیں بڑے کم لوگ ملتے ہیں کہ جو زبان کو، اردو زبان اور اس کے ادب کو جو ہے اس کو پروفیشنلی پڑھتے ہیں. جی سی کالج سے جو ہے وہ گولڈ میڈلسٹ ہیں اردو میں، ماسٹرز میں، بیچلرز میں، رول آف آنرز ہیں ان کا. کہانیاں سناتی ہیں، زبان پہ ان کو بڑا لہجے پہ، زبان پہ عبور ہے، اور آپ جب سنیں گے یقیناً تو پھر آپ ان کو بھی داد دیں گے. اور ساتھ میں ہمارے جو تیسرے داستان گو ہیں، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، ہمیشہ میں اس کا ذکر کرتا ہوں کیونکہ وہ شاعر ہے. وہ ایک بہت وہ جتنے اچھے شاعر ہیں اس سے بہتر اداکار ہیں، جتنے بہتر اداکار ہیں اس سے بہتر صداکار داستان گو ہیں، اس سے بھی بہتر پھر وہ شاعر ہے. تو لوپ ہے ان کا، چلتا رہتا ہے وہ لوپ. وہ جب آپ ان کو سنیں گے تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا. ڈکشن پہ ضیاء محی الدین صاحب کے یہ بھی براہ راست شاگرد رہے، ان کے پسندیدہ شاگردوں میں سے رہے. نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس سے انہوں نے بھی تعلیم حاصل کی، ایکٹنگ میں اور نریشن میں، ڈکشن میں. تو ڈکشن پہ جو ان کی گرفت ہے وہ آپ آج دیکھ لیں گے. یہ تینوں داستان گو آپ کو 5 مختلف کہانیاں سنائیں گے. آپ نے مجھے سنا، بہت مہربانی. میں نے ان کا نام ہی نہیں لیا جو میرے دوست ہیں، سید صائم رضا زیدی جن کا میں ذکر کر رہا تھا، وہ ہمارے تیسرے داستان گو ہے. آپ نے مجھے سنا، بہت مہربانی. آپ اب کہانیاں سنیں گے ہم، اور میں دعوت دوں گا سب سے پہلے محمد ارسلان کو کہ وہ آپ کو پہلی کہانی آ کر سنائیں. اسلمہ غالباً پہلی کہانی سنا رہا ہے. ارسلان، شکریہ، تھینک یو. اسلمہ زندگی میں بہت کم اور شوق سے کبھی نہیں نہایا تھا، لیکن آج اسلمے کی مانگ گیلی، بھاری پلکوں اور چہرے پہ لگی پانی کی خشکی کو دیکھ کر معلوم ہوتا تھا کہ جیسے وہ زندگی بھر کا میل اتار کر آیا ہو. اسلمے کو دیکھ کر گلروزے کے ہاتھ سے دودھ کا تھیلا گرتے گرتے بچا. بولا، بزرگو آج عید و مولود کے بغیر ہی صاف ستھرے ہو کر آئے ہو، خیر تو ہے؟ گلروزے کی بات کا جواب صرف اور صرف اسلمے کے چہرے کی مسکراہٹ تھی. اسلمے کو دیکھنے والا دوسرا شخص مجید ڈھبری تھا. ڈھبری پورے گاؤں کی خبر رکھتا تھا، لیکن آج اسلمے کی صفائی اور پھر اس کی وجہ کا علم ڈھبری کو بھی نہیں تھا. گلروزے اور ڈھبری کو اس وجہ سے آگاہ کرنے والا عبدالرزاق ایم اے تھا. عبدالرزاق ایم اے سے معلوم ہوا کہ آج اسلمے کی شادی ہے، اور اسی وجہ سے آج اسلمہ سج دھج کر صبح سویرے گھر سے نکلا ہے. گاؤں میں پھیلا دینے کے لیے اس خبر کی نوعیت تو اتنی بڑی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود یہ خبر گاؤں میں بہت تیزی سے پھیلی. لنگڑے کو ہر خبر نہ جانے خود کیسے پہنچ جاتی ہے. خیر، یہ خبر بھی لنگڑے تک پہنچ گئی. صبح صبح لنگڑے کے لیے یہ خبر پراٹھوں سے زیادہ اہم نہ تھی. پھر بھی پراٹھا تیز تیز چباتے ہوئے لنگڑے نے اپنی بیوی سے بہت دلچسپی سے پوچھا، آج بیبے کے بیٹے کی شادی ہے؟ ہائے، اسلمے کی، اس مجذوب کی؟ بیوی نے حیرانی سے پوچھا. ہاں سنا تو ہے، لیکن ابھی گیا نہیں ہوں، بس یہ چائے پی لوں تو دیکھ کر آتا ہوں.
لنگڑا بیزاری سے بولا۔ یہ سن کر لنگڑے کی بیوی چھاتی پیٹنے لگی۔ ہے اسلمے کی شادی ہے اور تو ابھی تک ادھر بیٹھا مر رہا ہے۔ بیبے کا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ بھی مجلوب۔ ان جیسوں کی دعا لگتی ہے؟ جا جا تو بھی جا کر دعا لے لے کسی کی، تیرے بھی دن ذرا اچھے ہوں۔ لنگڑے کی بیوی نے کئی جملے بول دیے جنہیں سن کر لنگڑا چائے ادھوری چھوڑ کر اپنی قسمت کو کوستے کوستے گھر سے اسلمے کو دیکھنے نکلا۔ لنگڑا گاؤں کے بڑے میدان میں پہنچا تو وہاں اس کی توقع کے برعکس پہلے ہی سے کرسیاں لگ چکی تھیں اور پانی کے بھرے ہوئے ڈرم بھی آ چکے تھے۔ لنگڑے کو اس بات کی توقع بالکل بھی نہیں تھی کہ اول تو اسلمے کی شادی بھی ہو سکتی ہے، اور اگر شادی ہو بھی تو سارے انتظامات صبح صبح اتنی بآسانی ہو چکے ہوں گے۔ چونکہ گاؤں کی ہر خبر سب سے پہلے ڈھبری سے معلوم ہوتی تھی، اس لیے لنگڑے نے بھی ڈھبری کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ ڈھبری اسے جلدی مل گیا۔ ڈھبری کو دیکھتے ہی لنگڑا ناراضگی سے بولا، ڈھبریے، باقی تو ہمارے کان تیری باتیں سن سن کر پک جاتے ہیں، لیکن جب بھی کوئی کام کی بات ہوتی ہے تو تجھے خود بھی معلوم نہیں ہوتا۔ ڈھبری شرمندگی کو بیزاری میں چھپاتے ہوئے بولا، چاچے خبر تو مجھے تھی، لیکن پھر سوچا کہ مجلوبوں کی شادی تو ہے، پتہ چل ہی جائے گا سب کو۔ اب چھوڑنا چاچے، تو بھی چاہتا ہے کہ ہر خبر کے لیے میں تیرا دروازہ کھٹکھٹاؤں۔ یہ سن کر لنگڑے کا منہ اور بن گیا۔ رفتہ رفتہ لوگوں کو اسلمے کی شادی کا علم ہوتا گیا اور لوگ شادی کے انتظامات میں حصہ لینے کے لیے آتے گئے۔ دوپہر تک کافی بھیڑ جمع ہو چکی تھی۔ اس بھیڑ میں شبیرے کے مریل بیٹے سے لے کر اسلم خان تک، سہیل خان تک سارے لوگ شامل تھے۔ سہیل خان اپنے مخصوص روب اور کاٹن کے آسمانی رنگ کے جوڑے میں آیا تھا۔ خان نے اسلمے کو 1000 روپے بھی دیے اور بیبے سے باقاعدہ ملا بھی۔ پورے گاؤں کے لیے اسلمے کی شادی جتنی خاص تھی اتنی عام بھی، جیسے خود اسلمہ۔ اسلمے کے ہونے یا نہ ہونے سے کبھی کسی کو کوئی خاص فرق نہ پڑا تھا۔ پھر بھی اسلمہ گاؤں کا ایک مخصوص حصہ تھا جسے پورا گاؤں جانتا تھا۔ اسلمے کی شادی اور اسلمے کی ذات دونوں اپنے آپ میں بہت بڑے تضاد تھے۔ اسلمے کی شادی پورے گاؤں کی ہمدردی، بیزاری اور دلچسپی کچھ اس طریقے سے شامل تھی کہ ہر احساس کو الگ الگ بیان کرنا مشکل تھا، لیکن یہ تینوں احساسات مل کر ایک ایسی مضبوط وجہ بناتے کہ گاؤں کے ہر فرد کا شادی میں آنا لازم ہو جاتا۔ ہمدردی ایسی کہ ہر کوئی شادی کے کاموں میں حصہ لینا چاہتا تھا، دلچسپی ایسی کہ آج کوئی بھی کام پر نہ گیا، اور بیزاری ایسی کہ آج ڈھبری سمیت کسی کو بھی اس بات کا علم نہ تھا کہ اسلمے کی شادی آخر ہو کہاں رہی ہے۔ آخر وہ کون ہے جو پاگل اسلمے کی دلہن بنے گی؟ وہ کون ہے جو شاید اسلمے کو ایک عام آدمی بنا دے؟ آخر وہ ہے کون جو اسلمے سے پیار کرے گی؟ ان سب باتوں کا علم کسی کو نہ تھا اور کسی نے بھی اس پر خاص توجہ نہ دی۔ اب سب اسلمے کے گھر سے باہر آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اسلمہ باہر آیا تو ایک ہجوم اس کی طرف لپکا۔ بچوں، جانوروں، چھتوں پر چڑھی لڑکیوں اور شبیرے کے مریل بیٹے کو گن کر قریباً کوئی 150 جاندار میدان میں موجود تھے۔ اسلمے کو دیکھ کر گلروزے کو بابو کی شادی کا دن یاد آ گیا۔ جب بابو کے ہاتھ پر سنہری گھڑی دیکھ کر اسلمے نے بھی دولہا بننا چاہا تھا تاکہ وہ بھی سونے کی گھڑی پہن سکے۔ اسلمے نے بھابھی جان کے حج پر جانے سے پہلے گھڑی کی فرمائش بھی کی تھی، لیکن شاید یا تو بھابھی جان بوجھ کر بھول گئی تھیں یا پھر اسلمے کو گھڑی کا کیا کرنا ہے سوچ کر ارادہ ترک کر دیا، کیونکہ آج اسلمے کے ہاتھ پر کوئی گھڑی نہ تھی، لیکن اس کے کپڑے آج زندگی میں پہلی بار نئے تھے، سلوٹوں والے نئے۔ اب اگلا مرحلہ اسلمے کو پورے گاؤں میں گھمانا تھا۔ اسلمہ تو پہلے سے ہی پورے گاؤں میں مشہور تھا، لیکن آج اسے دیکھ کر لوگ اس کی طرف ایسے لپکے جیسے اسلمہ ٹی وی پر آ گیا ہو۔ آج اسلمے کی شہرت اس کی اپنی تھی، اکیلی شہرت جو اسے کسی سے نہیں بانٹنی تھی۔ سیٹھ اسلمہ، کل ملکیت، اکیلی شہرت۔ اس سے پہلے اسلمے کی ملکیت گندے کپڑے، الجھے بال اور میلے ناخن تھے، لیکن آج اس کی مانگ گیلی، کپڑے صاف اور ناخن تراشے ہوئے تھے۔ آج اسلمے سے سستے صابن کی تیز بھاری خوشبو بھی آ رہی تھی۔ عبدالرزاق ایم اے اور گلروزے اور مجید ڈھبری نے باری باری اسلمے کو اپنے کندھوں پر اٹھایا۔ یہ سیٹھ اسلمے کو لے کر آگے آگے اور پورا گاؤں پیچھے پیچھے۔ نہ جانے کہاں سے ڈھول والا بھی آ گیا۔ اب کیا تھا،
بس ایک پوری تقریب شروع ہو گئی. بچوں نے بھاگنا شروع کر دیا, کسی نے جوش میں آ کے عطر چھڑکنا شروع کر دیا, لیکن جلد ہی کسی بزرگ کے ہاتھوں بے عزت ہو کر رک گیا. لنگڑے سے اور کچھ نہ بنا تو تیز تیز آواز میں گانا شروع کر دیا. رات ہے شادی کی, لڑکیاں تنبل بجا رہی ہیں, دور دور سے سب شادی پہ آئے ہیں جی. دن ہے شادی کا, ڈھولک بھی بج رہا ہے, دور دور سے سب شادی پہ آئے ہیں جی. سب نے اسلمے کو گاؤں میں گھمایا, بڑا مزہ آیا. قدرت کو شروع ہی سے سب سے بڑا تانا ناانصافیوں کا اٹھانا پڑا ہے. کبھی کسی انسان کو سب کچھ نواز دیا, تو کبھی کسی انسان کو انسانوں ہی کے مہات ایسے رکھا کہ وہ انسان ہونا ہی بھول گیا. قدرت شاید اس جرم سے اپنا دامن کبھی صاف نہیں کر پائے گی, لیکن قدرت کی سب سے عجیب بات اس کی یکسانیت ہے. سیارے اور ذرے ایک ہی قانون کے تحت اپنے مدار میں گھومتے ہیں. نظام سب پر یکساں نافذ ہوتا ہے. پورے کا پورا مادہ ایک عمل سے گزر کر اپنے انجام کو پہنچتا ہے, کلائمیکس سب کا آتا ہے. دن سب کا ہوتا ہے جب شہرت و عزت سمٹ کر اس کے تابع ہو جائے. پھر چاہے وہ اسلمہ مجذوب ہو یا کوئی اور. آج اسلمے کا دن تھا. قدرت نے شاید اسلمے کے ساتھ بہت سی ہی ناانصافیاں کیوں نہ کی ہوں, لیکن آج قدرت ان سب کا بدلہ چکا رہی تھی. آج صبح صبح جب گل روزے نے اسلمے کی لاش کو گاؤں کے بڑے کنویں سے نکالا تو اسلمے کی مانگ گیلی تھی اور چہرے پر پانی کی خشکی تھی. گل روزے کے ہاتھ سے دودھ کا تھیلا گرتے گرتے بچا. لنگڑا جنازے میں تیز تیز آواز میں کلمہ شہادت کی صدائیں بلند کر دیتا. تھینک یو. بتو جہلم خاص کشمیر کے دل سے نکلتا ہے اور پھر اس کے سارے جسم میں رگوں کی مانند پھیل جاتا ہے. اداس ہو کر جب وہ کشمیر سے باہر بہتا ہے تو دور کہیں جہاں پوٹوہار کے ریتیلے پہاڑ ہیں وہاں اس کا پاٹ اپنے غم کے سبب پھیل جاتا ہے. اس کی چوڑائی اتنی ہو جاتی ہے کہ ایک جانب سے دوسری جانب کھڑا آدمی پہچانا نہیں جاتا. لیکن پوٹوہار کے ان بونے ریتیلے پہاڑوں میں سب سے اونچے پہاڑ پر کھڑا مائی بھاگوں والی کا مزار ہر جانب سے پہچانا جاتا ہے. مائی بھاگوں والی جہلم کی اداسی کو اوپر سے دیکھتی ہے اور ماں کی طرح صرف اپنے ہونے کی برکت سے اس اداسی کو کم کرتی ہے. اب نہ جانے یہ جہلم کے کشمیر چھوڑنے کا غم ہے یا مائی بھاگوں والی کا وسیلہ کہ خاص اس مقام پر کشمیر سے خون کی مانند نکلا ہوا جہلم کا پانی مقدس ہو جاتا ہے. وہاں جو بھی انسان نہاتا ہے تو اس کے دل کی سب سے بڑی مراد پوری ہو جاتی ہے. خدا نے کتنی بے اولاد ماؤں کو ادھر بچے دیے, لیکن بتو کرم کی اتنی ماری تھی کہ جن دنوں میں وہ خاص اسی جگہ اپنی بے اولادی کا غم لے کر آئی تھی تو نہ ہی جہلم کا پاٹ اداسی میں چوڑا تھا اور نہ ہی وہاں پر کسی مائی بھاگوں والی کا مزار تھا. یہ پرانے وقتوں کی بات ہے. بتوں کو خدا کے کسی خاص بندے نے بتایا تھا کہ اگر وہ کشمیر کے دل میں واقع ایک خاص چشمے کے پانی سے نہا لے جہاں پر پریاں آ کر نہاتی ہیں تو خدا اس کو بیٹا ضرور دے گا. بتوں کو معلوم تھا کہ اس کو بیٹا نہیں ہو سکتا, لیکن وہ امید کی پکی عورت تھی. وہ اسی دن گھر سے نکلی اور کشمیر کے دل کے جہاں پریاں رہتی ہیں کی جانب چل پڑی. بتو جہاں رہتی تھی وہاں سے کشمیر کی جانب کئی صحرا پڑتے تھے. لوگوں نے اسے منع کیا کہ اکیلے صحرا پار کرنا بڑا ستم ہے, لیکن بتوں نے جب سے خدا کے اس خاص بندے کی بات سنی تھی اس کے بعد کسی کی نہیں سنی. اپنی امید کے نشے میں اس نے صحراؤں کی سختی کو نظر انداز کر دیا تھا اور یہ اس کی بڑی غلطی تھی. ابھی پہلا صحرا بھی پار نہیں ہوا تھا کہ اس کے پیر زخمی ہونا شروع ہو گئے, لیکن اس کے باوجود اپنے سوجے ہوئے پیروں کے ساتھ اس نے کئی صحرا اور دریا عبور کر لیے.
مگر جب وہ اس جگہ پہنچی جہاں پوٹوہار کے بونے ریتیلے پہاڑ ہیں تو اس کے پیروں نے جواب دے دیا۔ پوٹوہار اس سے عبور نہ ہوا، حالانکہ پوٹوہار تو کوئی صحرا بھی نہیں تھا، بس صحرا کے جیسا تھا۔ وہ کئی روز تک ادھر بیٹھی روتی رہی۔ اسے تو شاید اب بیٹے سے بھی زیادہ خواہش کشمیر جا کر پریوں کے ساتھ نہانے کی تھی۔ کئی دنوں تک رونے کے بعد بالآخر ایک رات جب چاند پورا تھا، اس نے اپنے سر سے چادر ہٹائی اور پوٹوہار کے ریتیلے پہاڑوں کی ریت مٹھیاں بھر بھر اپنے بالوں میں ڈالتی رہی۔ یہ اس کی شکست کی علامت تھی۔ اب وہ نہ کبھی پریوں کے ساتھ نہا سکتی تھی اور نہ ہی اس کو کوئی بیٹا ہو سکتا تھا۔ اگر مائی بھاگوں والی کا مزار اس دم وہاں ہوتا تو بتوں کو اس خاک آلود ماتم سے پناہ مل جاتی۔ اس خاص جگہ جہلم کا پانی مقدس ہونے کی وجہ شاید نہ تو جہلم کا دکھ تھا اور نہ مائی بھاگوں والی کا مزار، بلکہ پوٹوہار کی وہ ریت تھی جن سے وہ بونے پہاڑ بنے تھے۔ شاید اسی ریت میں ملنے کی وجہ سے جہلم کا پانی مقدس بن جاتا ہوگا۔ خدا کا سب سے مقدس پانی بھی تو عرب کی ریت سے نکلتا ہے۔ بس یہ اسی ریت کا کمال تھا کہ جیسے ہی بتوں نے مٹھیاں بھر بھر وہ ریت اپنے بالوں میں ڈالی تو بتوں کو اس سے کشمیر کی خوشبو آ گئی۔ نہ بتوں کبھی کشمیر گئی تھی، نہ ہی وہ ریت کشمیر کی تھی، وہ تو پوٹوہار کی ریت تھی۔ لیکن اس ریت کے بتوں کے بالوں میں پڑتے ہی بتوں کو جیسے دوسری زندگی مل گئی۔ وہ ایک بار پھر سے پر امید ہو گئی۔ اس ریت سے جہاں بتوں کو کھوئی ہوئی امید ملی تھی، وہیں ایک غم بھی مل چکا تھا۔ اسے اپنا گھر والا یاد آ گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ جذباتی ہو گئی تھی۔ بتوں کے پاس جذباتی ہونے کی گنجائش نہیں تھی۔ جذبات اس کے سفر میں بڑی دشواری ڈال سکتے تھے، لیکن یہ جاننے کے باوجود وہ اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکی۔ وہ اپنے گھر والے کو چھوڑ کر کشمیر نہیں جانا چاہتی تھی۔ فیصلہ مشکل تھا، لیکن وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ وہ جس گھڑی گھر سے نکلی تھی، تب کے بعد سے اس نے کشمیر اور پریوں کے علاوہ کسی کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ مگر اسے غم ایسا لگا کہ کئی میلوں کی مسافت طے کرنے کے بعد آج وہ پورے چاند کی روشنی میں پوٹوہار کی ریت سر میں ڈالے اپنے گھر والے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس کو بیٹا ہوا تو اس کا گھر والا بھی خوش ہوگا۔ شاید وہ اپنے گھر والے کی خوشی کی خاطر ہی یہ جتن اٹھا رہی تھی۔ بتو آسان انسان نہیں تھی۔ جذبات، امید، پریاں، ریت، محبوب، ان سب کے بارے میں ایک ساتھ اکٹھے سوچنا اس کے لیے تکلیف کا باعث بن رہا تھا۔ اس نے بھرپور کوشش کر کے ایک بار اپنے دماغ کو لمحے بھر کے لیے ان تمام خیالات سے خالی کیا، اور پھر صرف ایک خیال نے اس کے تمام خیالات کی جگہ لے لی کہ کیا ہوتا اگر وہ ریت سر میں ڈالنے کے بجائے منہ میں ڈال کر کھا لیتی۔ بتوں نے ریت نہیں کھائی۔ اس کو ریت سے کشمیر کی خوشبو آئی تھی، اور خوشبو احساس تھا۔ اس نے جذبات کو احساسات پر غالب نہیں آنے دیا۔ وہ کھڑے ہو کر اس خوشبو کے تعاقب میں نکل گئی۔ چاند کی روشنی میں بتوں کے لیے خوشبو کا تعاقب آسان ثابت ہوا۔ اوپر سے اب وہ یہاں چند دن گزار چکی تھی، وہ راستوں سے پہلے ہی واقف تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ کشمیر کی یہ خوشبو اسے اس ریت سے پہلے نہیں آئی تھی، بلکہ جس گھڑی اس نے یہ ریت بالوں میں ڈالی تھی، تب سے اس پر حقیقت کے کئی سارے نئے روپ ظاہر ہونا شروع ہو چکے تھے۔ یہ تمام تر روپ بتوں کو اور دیوانہ کیے جا رہے تھے، وہ دیوانگی جو ارادے سے آتی ہے، اور ارادہ تو وہ کب کا کر چکی تھی کہ وہ کشمیر جا کر پریوں کے ساتھ نہائے گی۔ خوشبو کے تعاقب میں جب وہ اس جگہ پہنچی جہاں آج مائی بھاگوں والی کا مزار ہے، تو اسے اپنے سامنے تا حد نگاہ جہلم کا اداس پانی چاند کی روشنی میں جھلملاتا ہوا کسی طلسماتی منظر کی مانند دکھا۔ پانی خاموش تھا، اس سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔
چاند کی روشنی میں خاموش تیرتی ہوئی لہریں اپنے مد و جزر میں بتوں کو رنگ بدلتے دکھائی دے رہی تھیں۔ بتوں کئی دریا عبور کر چکی تھی، لیکن اس نے کبھی ایسا منظر پہلے نہیں دیکھا تھا۔ اسے ایک لمحے کے لیے لگا جیسے ہزاروں جگنو جگہ جگہ پانی کے اوپر طرح طرح کی شکلیں بنا کر اڑ رہے ہوں۔ بتوں سمجھدار عورت تھی، وہ یہ جان چکی تھی کہ یہ کوئی عام منظر نہیں ہے۔ اس نے بڑی دنیا دیکھی تھی، ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ لیکن تشویش کی بات یہ تھی کہ جس گھڑی سے بتوں نے بالوں میں خاک ڈالی تھی، تب سے وہ پہلے والی بتوں نہیں رہی تھی۔ جوں جوں وہ بونے پہاڑ سے پانی کی جانب اترتی گئی، خوشبو تیز ہوتی گئی۔ بتوں جان چکی تھی کہ خوشبو کا منبع دراصل دریا ہے، جو اپنی مہک سارے میں دور دور تک بکھیر رہا ہے۔ بتوں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ یہ خوشبو جو کشمیر کی تھی، اب اس کے اپنے جسم سے بھی آ رہی تھی۔ کیسا طلسم کہ دور سے آئی غریب الوطن بتوں پرائے دیس میں خود کو پرایا محسوس ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اور دریا اور ریت اور پہاڑ سب ایک ہو گئے تھے۔ چاند پورا تھا اور سارے میں کشمیر کی مہک تھی، جس کے بیچ جگنو ہوا کے زور پر دیو مالائی شکلیں بنا رہے تھے۔ بتوں جب دریا کے کنارے پر پہنچی تو اسے اس علم کے حصول میں وقت تھوڑا لگا کہ یہ طلسماتی پانی وہی پانی ہے جس کی چاہت میں وہ سرگرداں کئی صحرا اور دریا عبور کر چکی ہے۔ یہ بتوں پر خدا کی خاص مہربانی تھی کہ کشمیر پہنچے بغیر ہی بتوں کو کشمیر کا پانی مل گیا تھا، وہ پانی جو خاص کشمیر کے دل سے نکلتا ہے۔ بس کمی تھی تو پریوں کی۔ اس جگہ پر کوئی پریاں نہیں تھیں۔ بتوں کو پریوں کے ساتھ نہانا تھا۔ ایسے میں اس کا ارمان بھی پورا ہو جاتا اور شوق بھی۔ کیا پریوں کے بغیر نہانا اس کے حق میں جائے گا؟ جلد بازی میں بتوں شگن کے خلاف کوئی بھی قدم نہیں اٹھانا چاہتی تھی۔ بتوں کو پریوں کی کمی محسوس ہوئی تھی کہ وہ جگنو جو ابھی تک پانی کا طواف کر رہے تھے، سب دھیرے دھیرے بتوں کی جانب اڑنے لگے۔ جگنو اتنے زیادہ تھے کہ بچوں کو ایک لمحے کے لیے لگا کہ وہ سب اگر چاہیں تو اسے بھی اپنے ساتھ ہوا میں بلند کر دیں۔ جگنو مگر بتوں کو لے کر نہیں اڑے، بلکہ اس کے سر کے گرد دائرہ وار رقص کرنے لگے۔ شکلیں بنتی گئیں اور بگڑتی گئیں، اور آخر کار وہ تمام جگنو بتوں کے گرد ایسے جمع ہوئے کہ دور سے لگتا تھا کہ بتوں نے جیسے قمقموں کا تاج پہنا ہوا ہو۔ یہ وہ لمحہ تھا کہ جس میں بتوں پر ساری حقیقت کھل کر آشکار ہو گئی۔ بھید اب کوئی نہیں بچا تھا۔ وہ پریاں، کشمیر کی وہ پریاں جن کی حسرت میں بتوں دیوانہ وار چل کر آئی تھی، وہ کوئی غیر نہیں تھیں۔ بتوں بھی انہی میں سے ایک پری تھی جو آج کشمیر سے دور کشمیر کے پانی میں نہانے جا رہی تھی۔ یہ کیسا طلسم تھا کہ بتوں جس خوبی کو دیوانہ وار ڈھونڈتے کبھی تھکی نہیں تھی، وہ خوبی بتوں کی اپنی میراث تھی۔ بتوں سے اب رہا نہیں جا رہا تھا، اسے جلد از جلد دریا میں اترنا تھا، اس سے پہلے کہ یہ طلسم ٹوٹے۔ بتوں کو اپنا آپ دریا کے حوالے کرنا پڑے گا۔ کشمیر کی آسودہ خوشبو اسے پاگل کیے جا رہی تھی۔ اس نے ایک نظر دریا کو دیکھا اور پھر بہت تحمل سے اس کے مقدس پانی میں اتر گئی۔ اس کا تمام جسم جیسے سمٹ کر جگنو بن گیا۔ اسے اپنے جسم سے وہی روشنی نکلتی دکھائی دی جو جگنوؤں کی خوبی تھی۔ ایک لمحے میں اس کی مدتوں کی تھکن اتر چکی تھی، جیسے کوئی پیدل چل کر اپنے ہی گھر آن پہنچے۔ بتوں کو معلوم تھا کہ خدا نے اس کے دل کی مراد پوری کر دی تھی۔ اس کو خدا نہ صرف بیٹا دے گا، بلکہ ایسا بیٹا جس میں سے جگنوؤں کی مانند روشنی پھوٹتی ہوگی۔ دریا میں اترتے ہی بتوں کا سفر پورا ہو چکا تھا، لیکن بتوں کو ابھی دریا سے نکلنا نہیں تھا۔ اسے یہ خوش نصیبی پھر کاہے کو ملے گی؟
وہ دریا کو اوپر سے دیکھ چکی تھی، اسے پانی میں سر ڈال کر دریا کو اندر سے دیکھنا تھا۔ شاید نیچے تہہ میں اسے دریا کے وہ راز دکھ جائیں جن کی وجہ سے اس کا پانی طلسماتی تھا۔ اگر راز نہیں تو شاید کشمیر ہی کی کوئی جھلک صحیح ہونے کو آج پورے چاند کی رات کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ نئے امکان اور نئی امیدیں جنم لے کر نئے شوق بتوں کے دل میں نئی محبت کی طرح اتارے جا رہے تھے۔ بتوں نے یہاں سوچنے کو ترجیح نہیں دی، کیونکہ وہ کچھ سوچ نہیں سکتی تھی۔ وہ اس طلسم کا حصہ بن چکی تھی جس کے راز کشمیر میں ہی کہیں تھے۔ اس نے سوچے بغیر اپنا سر پانی کے اندر ڈال دیا۔ جہلم کا پانی اپنی اداسی میں خاموش تھا اور پورے چاند کی روشنی میں لہریں رنگ بدلتی نظر آ رہی تھیں۔ بتو پانی کے اندر جا چکی تھی لیکن پھر نکلی نہیں، وہ دریا کا حصہ بن چکی تھی۔ کچھ روز بعد جب خاص اس جگہ سے خدا کے ایک خاص بندے کو بتوں کا جسم ملا تو اسے بہت افسوس ہوا۔ کہنے والوں نے کہا ہے کہ یہ مائی تو پیٹ سے تھی۔ خدا کے اس خاص بندے نے چند لوگوں کے ساتھ مل کر بتوں کے جسم کو پوٹوہار کے بونے ریتیلے پہاڑوں میں سے سب سے اونچے والے پہاڑ کی چوٹی پر دفنا دیا۔ آج خاص اس جگہ مائی بھاگوں والی کا مزار ہے، جو جہلم کے اداس پانی کو اوپر سے کھڑا دیکھتا ہے اور اس کی اداسی کو ماں کی طرح اپنے ہونے سے کم کرتا ہے۔ یہ شاید مائی بھاگوں والی کے بھاگ کی کرامت ہے کہ خاص اس جگہ جو بھی نہاتا ہے خدا اس کے دل کی ہر مراد پوری کرتا ہے۔ چاند کہانی کا عنوان ہے چاند۔ کباڑی بازار سے فوارہ چوک کی جانب 3 گلیاں جاتی تھیں۔ یہ خدا کی قدرت تھی کہ جیسے ہی شام کے بعد انسانوں کا زور ٹوٹتا تو تینوں گلیاں چوہوں سے بھر جاتی۔ چوہوں کے ساتھ دوسری مخلوق کتے ہوتے، لیکن کل ملا کر کتوں کی تعداد چوہوں سے کم تھی۔ دائیں گلی میں چوہے زیادہ اور کتے کم تھے، درمیان والی میں جتنے چوہے تھے اتنے ہی کتے بھی، اور بائیں والی میں کتوں کی تعداد غور سے گنتی کرنے پر چوہوں سے کم معلوم ہوتی۔ اگرچہ خدا کی ان مخلوقات کے ہونے کی وجہ سے ان گلیوں میں رہنے والے لوگوں کو کبھی کوئی خاص دقت نہیں ہوئی تھی، لیکن ان کی وجہ سے چاند کی زندگی حرام تھی۔ چاند کو چوہوں سے گھن آتی تھی اور انہیں چلتے ہوئے دم ہلاتے ہوئے دیکھ کر اس کے جسم میں جھرجھری دوڑ جاتی۔ کتوں سے البتہ اسے صرف ڈر لگتا تھا۔ چاند کو روزانہ کام سے گھر جانے کے لیے ان 3 گلیوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑتا۔ انتخاب اگرچہ گلیوں سے گزر کر جانے سے زیادہ کٹھن عمل تھا، لیکن چاند کو زیادہ کوفت گزرتے ہوئے ہی ہوتی تھی۔ اگر وہ کام سے گھر جانے کے لیے ان 3 گلیوں میں سے کسی ایک سے نہ بھی گزرتا تو اسے مین روڈ سے ہو کر جانا پڑتا اور پھر غلہ منڈی کے ساتھ دائیں مڑنا پڑتا۔ اسی موڑ پہ وکی کی دکان تھی۔ وکی پوری رات دکان بند نہیں کرتا تھا۔ رات بھر وہ دکان پر بیٹھ کر موبائل میں غیر ضروری چیزیں ڈھونڈ کر دیکھتا اور ہر آتے جاتے کو ان ویڈیوز کے بارے میں بتاتا۔ وکی چاند کو اپنا خاص دوست سمجھتا تھا اور اسی لیے چاند سے لمبی گہری باتیں کرتا۔ چاند مروت میں نہ جان چھوڑاتا نہ عدم دلچسپی کے باعث گفتگو میں کوئی خاص دلچسپی لیتا۔ ایسا ہونے سے چاند کا تقریباً آدھ گھنٹہ ضائع ہو جاتا اور گھر میں بیوی کی باتیں الگ سننی پڑتی۔ اسی لیے چاند نے اپنی طرف سے یہ اخلاقی فیصلہ کر رکھا تھا کہ چاہے اسے کتوں اور چوہوں کے بیچ سے گزرنا کیوں نہ پڑے، وہ مین روڈ سے نہیں جائے گا۔ ایسا کرنے سے نہ اس کا وقت ضائع ہوگا، نہ وکی کا دل ٹوٹے گا، نہ بیوی باتیں سنائے گی۔ بس ان سب کے بدلے 1 منٹ اور 40 سیکنڈ کے لیے چوہوں اور کتوں کے بیچ سے بغیر دوڑے گزرنا ہوگا۔ یہ وقت چاند کئی بار خود شمار کر چکا تھا،
کبھی زیادہ یا کم نہ ہوتا چاہے وہ کسی بھی گلی سے گزرے۔ بہرحال تینوں گلیوں میں سے ایک کا انتخاب کرنے سے چاند کی جان جاتی تھی۔ اگر سیدھے سیدھے منطق سے کام لیا جاتا تو ڈر یقیناً جھرجھری سے زیادہ بڑا احساس تھا۔ ایسے میں زیادہ چوہوں اور کم کتوں والی گلی آسان انتخاب ہونا چاہیے تھی، لیکن چاند تو جذباتی آدمی تھا، اسے جھرجھری ڈر سے زیادہ خوفناک معلوم ہوتی، اسی لیے وہ تقریباً روزانہ بائیں گلی سے گزرتا جس میں غور سے گنتی کرنے پر کتوں کی تعداد چوہوں سے زیادہ لگتی۔ یہ واحد گلی تھی جس میں چوہوں کی تعداد باقی گلیوں سے نسبتاً کم تھی، کتے مگر زیادہ ہی تھے۔ اس گلی سے گزرنے سے ڈر جانے کا امکان اگرچہ زیادہ رہتا، لیکن جھرجھری دوڑنے کی نوبت کم آتی۔ چاند کو یہ سودا کبھی گھاٹے کا نہیں لگا۔ بائیں گلی سے گزرنے کا دوسرا فائدہ یہ تھا کہ گلی کے آخر میں واقع حلوائی کی دکان کی بتی جلتی رہتی، باقی کسی گلی میں یہ عیش میسر نہیں تھا۔ چاند بائیں گلی سے گزرتے ہوئے صرف اس بتی کو دیکھتا رہتا، اس کا تمام تر دھیان بتی پر رہتا۔ جو جو بتی قریب آتی چاند کا راستہ کم ہوتا۔ یہ ترکیب آسان تھی۔ بتی کو دیکھتے ہوئے چاند اپنے ارد گرد سے غافل رہتا۔ کتنے کتے، کتنے چوہے، کون کدھر، ان سب باتوں سے چاند کو غرض نہ رہتی۔ وہ بتی کو دیکھتا رہتا اور آس پاس کا سب غائب ہو جاتا۔ ہاں، لیکن لاشعوری طور پر اسے پتا ہوتا کہ اگر امکان ہوا بھی تو جھرجھری سے زیادہ ڈر کا ہوگا، کیونکہ کتے زیادہ تھے۔ باقی گلیوں میں یہ عشرت بھی نہ تھی۔ روزانہ رات کو کام سے گھر جانے پر چاند کو اگر یہ مسئلہ درپیش نہ ہوتا جس میں منطق، جذبات اور گنتی کا رولا تھا، تو اپنی زندگی سے تقریباً مطمئن تھا۔ اب کی بار ایسا ہوا کہ چاند سے خاصی غلطی سرزد ہو گئی۔ اسے استاد نے جلدی چھوڑ دیا۔ اس کے پاس وقت تھا، وہ چاہتا تو وکی کے پاس جا کر آدھا گھنٹہ اس کی بکواس سن کر آرام سے گھر پہنچ سکتا تھا۔ آج کام سے جلدی چھٹی مل گئی تھی تو گلیوں سے بھی تو ملنی چاہیے تھی، لیکن نہیں، اس نے خطرہ مول لیا اور پھر اس سے خاصی غلطی سرزد ہو گئی۔ بائیں گلی سے گزرتے ہوئے نہ جانے کیوں اس کی نظر بتی سے ہٹ گئی۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن ایسا ہوا۔ اور پھر کیا؟ چاند کی نظر گلی پر پڑی اور اس کے سامنے ایک مریل کتا اس کی راہ میں ڈر کی علامت بنے کھڑا تھا۔ چاند رک گیا۔ وہ آگے نہیں بڑھ سکتا تھا کیونکہ اسے کتوں سے ڈر تو لگتا تھا۔ رکنے میں غم یہ لاحق تھا کہ کہیں کوئی چوہا نہ دکھ جائے۔ اس کا امکان بائیں گلی میں کم تھا، لیکن تھا تو صحیح۔ مرحلہ فیصلہ کرنے کا تھا، اور ایسے فیصلے کرنا چاند کے لیے کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسے بغیر سوچے سمجھے ایک پتھر اٹھایا اور سیدھا کتے کے سر میں مار دیا۔ کتا ادھر ہی ڈیر۔ وہ پتھر سے صرف کتے کو ڈرانا چاہتا تھا، لیکن اس کا ڈر اس پر غالب آ چکا تھا۔ منطق سے وہ پہلے ہی کام نہیں لیتا تھا، اس لیے وہ پتھر نہ چاہتے ہوئے اس کے ہاتھ سے نکل کر سیدھا نشانے پر لگا۔ کتے کو مارنے کے بعد چاند دوڑا نہیں اور ضابطے کی پابندی کرتے ہوئے دوڑے بغیر بتی کو دوبارہ دیکھتے ہوئے آرام سے گزر کر نکل گیا۔ اب کی بار اسے 1 منٹ 50 سیکنڈ لگے۔ اضافی 10 سیکنڈ کا دورانیہ اگرچہ اتنا خطرناک نہیں تھا، لیکن چاند جان چکا تھا کہ اب کی بار اس سے خاصی غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ چاند کتوں کا بندہ مار چکا تھا۔ اس کی نظر میں یہ کتوں سے کھلی دشمنی تھی۔ اس وقت
بائیں گلی میں اور کتنے کتے موجود تھے، کیا انہیں چاند کی شکل یاد ہو گئی ہوگی؟ لیکن چاند تو روزانہ وہیں سے گزرتا تھا، وہ تو اسے پہلے سے جانتے ہوں گے۔ کتے کو مارنا کسی بھی لحاظ سے چاند کے حق میں نہیں جا رہا تھا۔ بائیں گلی اس کا واحد سہارا تھی، باقی دو گلیوں میں خطرہ زیادہ تھا۔ وکی کا آپشن پہلے سے ہی سوال سے باہر تھا، اس کے نقصانات گنتی میں زیادہ تھے، اور یہ کوئی ایک روز کی بات بھی نہیں تھی، چاند کو وہاں سے ہر رات گزرنا تھا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا کہ اب کے بعد وہ بائیں گلی سے اکیلا نہ گزرے، بلکہ جب کوئی دوسرا آدمی گزر رہا ہو تو اس کے ہمراہ چھپ چھپا کے نکل جائے۔ لیکن یہ خدا کی قدرت تھی کہ شام کے بعد لوگوں کا ایسا زور ٹوٹتا کہ وہاں کوئی آدمی ہی نہیں ملتا۔ ایک اور حل یہ تھا کہ اب کے بعد بائیں گلی سے منہ ڈھانپ کر نکلے تاکہ کتے اسے پہچان نہ جائیں۔ لیکن اس نے یہ بھی سن رکھا تھا کہ انسانوں کو کتے ان کی بو سے پہچان لیتے ہیں۔ خیر جو بھی تھا، لیکن اس تمام حالت زار میں سب سے تشویشناک بات یہ تھی کہ اس نئے مسئلے کے باوجود چاند کی نظر میں چوہوں کی اہمیت کم نہیں ہوئی تھی، وہ اب بھی چاند کی ترجیحات میں پہلے نمبر پر تھے۔ جو شام قریب آتی گئی مسئلہ گھمبیر تر ہوتا گیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ آج دکان ہی پر رک جائے، لیکن استاد کو اس پر اتنا اعتماد تھا نہیں کہ اپنی غیر موجودگی میں اسے رات بھر دکان پر سونے دے، اور اگر آج وہ خدا کا نام لے کر بتی کو دیکھتا رہے اور ضابطے کی پابندی کرتے ہوئے نکل جائے تو کل سے وہ کام پر آنا بند کر سکتا ہے۔ اس موقع پر اس کا واحد مسئلہ تھا گھر پہنچنا۔ چاند جب دکان سے نکلا تو اسے اپنے پیر بھاری محسوس ہوئے۔ یہ عجیب و غریب زحمت تھی کہ اب اسے خود اپنے پیروں کا اضافی بوجھ بھی اٹھانا پڑے گا۔ بات دراصل یہ تھی کہ اب تک اس نے صرف جھرجھری دوڑنے کے احساس پر ہی غور کیا تھا، ڈر کو تو اہمیت دی نہیں تھی، اور اب اس کا ڈر خوف میں تبدیل ہو چکا تھا اور اسے پتہ بھی نہیں چلا تھا۔ اسے صرف یہ لگا کہ اس کے پیر بھاری ہو گئے ہیں، جو اس کے لیے کافی نقصان کی بات ہے۔ اس نے ایک مرتبہ سوچا کہ جذباتی ہونے کی بجائے اگر منطق سے کام لیا جائے تو شاید کوئی فائدہ ہو، لیکن وہ یہ بات بھول چکا تھا کہ اس لمحے وہ خوف زدہ تھا، اور خوف اور منطق پرانے دشمن ہیں۔ چاند جب بازار میں داخل ہوا تو اسے محسوس ہوا کہ بازار ویسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے۔ اس بات کی بظاہر تو کوئی وجہ نہیں تھی، لیکن چاند چونکہ ایک جذباتی آدمی تھا اس لیے اس نے اس واقعے کو محسوس کیا۔ اس نے کتوں کے بھونکنے پر دھیان دیا کہ آج شاید ان کی آوازوں سے معلوم ہو جائے کہ تینوں گلیاں ملا کر کل کتنے کتے ہیں، لیکن خدا کی قدرت ایسی تھی کہ ان گلیوں کے یہ کتے بھونکتے بھی نہیں تھے، سب کے سب مریل تھے۔ چاند کا یہ پلان چوپٹ ہو گیا۔ کیا ایسا ممکن تھا کہ تینوں گلیوں کے کتوں نے اس کے خلاف کوئی منصوبہ بنایا ہو؟ جانتے تو وہ اسے پہلے سے تھے، آخر ان کا بندہ مرا ہے، قاتل چاند ہے، سزا تو بنتی ہے، پھر چاہے کتوں نے خود دے دی یا دنیا والوں نے۔ یہ معاملہ منطقی تھا، لیکن پھر بھی چاند کو کچھ سمجھ میں آ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے خیال آیا کہ آج شاید ویسے بھی اس کا گلیوں سے گزرنے کا آخری دن ہو، کیوں نہ آج وکی کے آپشن پہ غور کیا جائے۔ اس نے غور کیا اور پھر وکی کو ہمیشہ کی طرح آپشن سے باہر رکھا۔ وکی ویسے برا آدمی نہیں تھا، رات کو دکان پر بیٹھنا اس کا کام تھا، وہ ایک پروفیشنل آدمی تھا اور کام کو کام کی طرح کرتا تھا۔ موبائل میں عجیب و غریب چیزیں ڈھونڈ کر دیکھنا اور لوگوں کو دکھانا اس کا ذاتی مشغلہ تھا، چاند کو اس سے کیا؟ لیکن اس کے باوجود اس نے وکی کو آپشن سے باہر رکھا، اس نے کافی سوچا اور آخرکار اس نتیجے پر پہنچا کہ اگرچہ اس سے واردات بائیں گلی میں سرزد ہوئی ہے، لیکن پھر بھی اس بات کا امکان زیادہ تھا کہ کتوں کی تعداد کل ملا کر ادھر ہی کم ہوگی اور اسے بائیں گلی سے ہی جانا چاہیے۔ اس فیصلے میں تھوڑا خطرہ لاحق تھا، لیکن چاند بھی تو خود کو خطروں کا کھلاڑی سمجھتا تھا۔ وہ بازار کے جس سرے سے بازار میں داخل ہوتا تو پہلے مرکزی چوک اور پھر بائیں گلی تک پہنچنے کے لیے اسے دائیں اور پھر بیچ والی گلی کے سامنے سے ہو کر گزرنا پڑتا۔
اسے کبھی ان گلیوں میں زیادہ جھانک کر نہیں دیکھا تھا. سال بیت چکے تھے اسے اب ان دونوں گلیوں سے گزرتے ہوئے. خفیہ بات یہ تھی کہ ان دونوں گلیوں میں بھی اس سے کچھ مختلف نوعیتوں کی وارداتیں سرزد ہو چکی تھیں, لیکن ان کا ذکر غیر ضروری ہے. آج تو چاند اپنے حواس میں نہیں تھا, لیکن اس نے پھر بھی ضابطے کی پابندی کی اور ان 2 گلیوں میں جھانک کے بغیر ہی گزر گیا. اس نے سوچا اگر وہ ایسے ہی ضابطے کی پابندی کرتا رہا تو شاید آخر میں روزانہ کی طرح سب کچھ ٹھیک ہو جائے. لیکن اسے علم نہیں تھا کہ اب کی بار جو اس سے غلطی سرزد ہو چکی تھی وہ بڑی تھی. آج کچھ بھی ہو سکتا تھا. چاند کو جیسے ہی بائیں گلی نظر آئی تو اس کے دل کی دھڑکن معمول سے بڑھ گئی. ایسا ہونا خوف کی علامت تھی. اس نے خدا کا نام لیا اور بائیں جانب مڑ گیا, لیکن مڑتے ہی اس کے تمام جسم میں گہری لمبی جھرجھری دوڑ گئی. اس کا رنگ سفید پڑ گیا. سامنے گلی کے آخر میں حلوائی کی دکان کی بتی آج نہیں جل رہی تھی. اسے جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا. گلی اس کے سامنے ایک لامتناہی کالی لکیر کی مانند بچھی ہوئی تھی. وہاں کوئی روشنی نہیں تھی. کیا یہ کتوں کا منصوبہ تھا؟ کیا چاند کو خطرہ مول لینا چاہیے تھا؟ اس نے اندھیرے میں گلی کو غور سے دیکھا تو اسے سب نظر آ گیا, بالکل صاف. گلی میں کوئی ایک کتا بھی نہیں تھا اور نہ ان کی بو. شاید ساتھی کے مر جانے سے وہ سب یہاں سے ڈر کے مارے جا چکے تھے. بس تھے تو صرف چوہے, اور وہ بھی پہلے سے زیادہ. صرف چوہے. ایسی تو کوئی ایک بھی گلی نہیں تھی جس میں صرف چوہے تھے. اس خیال سے چاند کا پورا جسم جھرجھریوں سے بھر گیا. شانی. لوگ کہتے ہیں کہ پیسے سے محبت نہیں خریدی جا سکتی ہے, اس لیے میں پوری لڑکی خرید لیتا ہوں, پھر جی بھر کر اسے پیار کرتا ہوں. اور اس سب میں مزے کی بات یہ ہے کہ شانی رنڈی دکھتی بھی نہیں ہے, نہ ہی وہ کسی چکلے میں رہتی ہے. مجھے تو لگتا ہے وہ گھر اس کا اپنا ہی ہے. خیر, لیکن تمہیں اگر یہ سن کر مزہ آ رہا ہے تو مزے کی بات تو ابھی میں نے بتائی ہی نہیں ہے. بات پوری سن لو پھر خود فیصلہ کرنا. ویسے اس کا گھر اچھی جگہ پر رہے. اب ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ کسی مہنگے علاقے میں رہتی ہے. رنڈیاں مہنگے علاقوں میں نہیں رہتی, اتنا تو تمہیں پتہ ہوگا. وہ جدھر رہتی ہے وہاں ہر وقت لوگ ہی لوگ ہوتے ہیں. میں تو کہتا ہوں یہ رش میرے لیے اچھا ہے. زیادہ لوگوں کے بیچ میں کسی کو دکھتا نہیں ہوں. کوئی مجھے دیکھ بھی لے تو پہچان نہیں پاتا, پہچان لے تو یاد نہیں رکھ پاتا. میرا چہرہ کسی کو یاد نہیں رہتا. معمولی سا چہرہ ہے میرا, عام سا. یہ سب کہتے ہیں کہ میں بدصورت ہوں. میں نے یہ ایک بار شانی سے بھی پوچھا تھا, اس نے کوئی جواب نہیں دیا. وہ میری باتوں کا جواب نہیں دیتی. تم ہی جواب دے دو. بتاؤ کیا میں بدصورت ہوں؟ تم نے ہائی اسکول کے ساتھ والا بازار دیکھا ہے جہاں پر بہت ساری گوشت کی دکانیں ہیں؟ وہ جہاں شروع میں سبزی کی دکانیں ہیں اور جہاں پر سبزی کی دکانیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے گوشت کی دکانیں شروع ہوتی ہیں. گوشت کی دکانوں پر بیٹھے قصائی جب گوشت کی لال لال بوٹیاں کاٹتے ہوئے مجھے اپنی موٹی موٹی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو مجھے بہت ڈر لگتا ہے. مجھے قصائیوں سے ویسے بھی بہت ڈر لگتا ہے, اس لیے میں سر جھکا کر چلتا ہوں. گوشت کی دکانوں کے بعد کچھ گڑ اور مسالوں کی دکانیں آتی ہیں. جو دائیں طرف تیسری مسالوں کی دکان ہے اس کے بغل میں ایک چھوٹی سی گلی ہے. شانی اسی گلی میں رہتی ہے. وہ گلی نہ جانے کیوں ہر وقت تاریک رہتی ہے. تم کسی بھی وقت چلے جاؤ اس گلی کو تاریک ہی پاؤ گے. تم دن کو جاؤ, دوپہر, شام, رات کو جاؤ, وہ منحوس گلی تاریک ہوگی. اب شام اور رات کو تو سمجھ آتا ہے کہ وہ تاریک کیوں ہوتی ہے. جب آسمان میں سورج نہ ہو اور روشنی اتنی باقی نہ رہے کہ جن گلیوں میں رنڈیاں رہتی ہوں انہیں روشن کر سکے, اس کی تو سمجھ آتی ہے. لیکن آسمان میں سورج کے ہوتے ہوئے بھی وہ منحوس گلی تاریک کیوں ہوتی ہے, یہ بات مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی. میں نے تو سنا ہے کہ رنڈیاں ایسی ہی تاریک جگہوں میں رہتی ہیں. میں جیسے ہی اس گلی میں قدم رکھتا ہوں
تو وہ اور بھی تاریک ہو جاتی ہے. مطلب تاریک تو وہ پہلے سے ہی ہوتی ہے, لیکن میرے پیر رکھتے ہی وہ اور تاریک ہو جاتی ہے, تاریک تر ہو جاتی ہے. اب میں کوئی فلاسفر تو ہوں نہیں کہ مجھے اس بات کی وجہ کا پتہ ہوگا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. میری بلا سے رنڈیاں بھی, ان کی گلیاں بھی. اب مجھے لگتا ہے کہ اس گلی میں جو گھر ہیں یا عمارتیں ہیں یا جو بھی وہ ہیں, وہ سب عجیب بے ڈھنگے طریقے سے بدصورت بنی ہوئی ہیں. زمین 1-1.5 مرلہ اور منزلیں 6-7. اسی لیے ان سب کی چھتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی نظر آتی ہیں اور کوئی روشنی اندر آ ہی نہیں پاتی. لیکن مجھے تم یہ بتاؤ کہ میرے قدم رکھتے ہی وہ جگہ اور تاریک کیوں ہو جاتی ہے؟ تھوڑا اندر جا کر وہ گلی 2 چھوٹی چھوٹی گلیوں میں تقسیم ہو جاتی ہے. شانی دائیں گلی کی دائیں جانب تیسرے مکان میں رہتی ہے. اب تم اگر اپنے دماغ میں جو میں نے کہا ہے اس کا ہو بہو نقشہ بناؤ تو پتہ چلے گا کہ شانی کا گھر خاص گوشت کی دکانوں کے پیچھے پڑتا ہے. میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ کسی روز جا کر اس کی چھت سے ان دکانوں کو دیکھوں کہ وہ اوپر سے کیسی دکھتی ہیں, لیکن کبھی موقع ہی نہیں ملا. میں نے کبھی یہ بات پہلے کسی کو بتائی بھی نہیں ہے. لوگ بڑے حرامی ہوتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں, لیکن مزہ سب کو آتا ہے. تمہیں بھی آئے گا. تم بس تحمل سے میری بات سنو. شانی کا گھر بھی باقی تمام گھروں کی طرح بے ڈھنگا, بدصورت اور اونچا ہے. البتہ مجھے شانی کے گھر کا رنگ نہیں پتا. سچ بتاؤ تو مجھے وہاں کسی بھی گھر کا رنگ نہیں پتا. وہ تمام گھر یا تو شاید نیلے ہیں یا سبز یا تھوڑے سفید. شانی کا گھر بھی بس ویسا ہی ہے. لیکن یہ سب شانی کے گھر کے بارے میں نہیں ہے, یہ سب تو شانی کے بارے میں ہے. اب تم سوچ رہے ہوگے کہ مجھ جیسا آدمی ایک رنڈی سے ملنے جاتا ہی کیوں ہے. صحیح سوچ رہے ہو. میں ہوتا تو میں بھی ایسے ہی سوچتا. دراصل میں کپڑوں کی دکان میں کام کرتا ہوں. ہم وہ حرامی والے کپڑے بیچتے ہیں. لڑکیاں آتی ہیں دکان پر, لڑکیاں جن کے گلے لمبے اور شفاف ہوتے ہیں, پیاری مالدار لڑکیاں. پھر رات کو میں ان لڑکیوں کے بارے میں سوچتا ہوں. میں سوچتا ہوں کہ وہ مالدار لڑکیاں ہم سے جو کپڑے خرید کر جاتی ہیں ان میں وہ کیسی دکھتی ہوں گی, ان کپڑوں کے بغیر وہ کیسی دکھتی ہوں گی, ان کے جسموں کی خوشبو کیسی ہوگی. ان کے جسموں کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے. تم سن کر پاگل ہو جاؤ گے. میں بتا رہا ہوں, میں مذاق نہیں کر رہا, میں مذاق نہیں کرتا. وہ مالدار لڑکیاں جب ایسے ہاتھ سے اشارہ کرتی ہیں کہ بھائی صاحب یہ والا سینہ بند دے دو, تو مجھے ان کے سینوں کے ابھار ان کی بغلوں سے جڑے ہوئے نظر آتے ہیں. میں ابھی سوچ کر پاگل ہو رہا ہوں. سوچو دیکھ کر میرا کیا حال ہوتا ہوگا. اب اگر تم مجھ سے پوچھو گے کہ میں شانی کے پاس کیوں جاتا ہوں, تو وہ اس لیے کہ وہ ان مالدار لڑکیوں جیسی دکھتی ہے. میں ان مالدار لڑکیوں کے ساتھ تو نہیں سو سکتا, لیکن ان جیسی دکھنے والی کے ساتھ تو سو سکتا ہوں. تم کبھی کسی مالدار لڑکی کے ساتھ سوئے ہو؟ تم خود بھی تو کافی مالدار دکھتے ہو. کبھی کبھار ان مالدار لڑکیوں کے ساتھ ان کے شوہر منگیتر یا عاشق بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں. انہیں ساتھ دیکھ کر پہلے میں چاہتا ہوں کہ ایسی ہی کسی مالدار لڑکی کو مجھ سے بھی محبت ہو جائے, لیکن مجھے پتہ ہے ایسا نہیں ہو سکتا. خیر, لیکن میرے پاس شانی ہے نا. ان کمینے آدمیوں کو دیکھ کر مجھے ان پر بڑا غصہ آتا ہے. مجھے خود سے نفرت ہو جاتی ہے. خود سے کیا, مجھے دراصل شانی سے نفرت ہو جاتی ہے. رنڈی, اس کی حیثیت ہی کیا ہے؟ چند پیسے. میں تو کئی مرتبہ اسے پورے پیسے بھی نہیں دیتا. کہتا ہوں اگلی بار زیادہ لے لینا. زیادہ میری جوتی. بہت بار تو مفت کا بھی کر کے آتا ہوں. یہی تو اوقات ہے رنڈیوں کی, مفت کے مزے. اچھا, میں اب سیدھا مدعے پہ آؤں گا. پچھلے دنوں میری بس ہو گئی تو میں اپنی اماں سے بولا کہ مجھے ہما سے منگنی کرنی ہے. ہما اچھی لڑکی ہے, مجھے پسند ہے, دکھتی بھی ٹھیک ہے. اس کے بدن کی خوشبو کے بارے میں البتہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا. کبھی اس کے اتنا قریب نہیں گیا میں. ایک رنڈی سے تو خیر اچھی خوشبو ہوگی. ہما کے ساتھ ویسے میں کچھ کر بھی نہیں سکتا. کبھی موقع ہی نہیں ملا, اور اگر ملے بھی تو مجھے کرنے نہیں دے گی. وہ اچھی شریف لڑکی ہے, کوئی رنڈی تو نہیں ہے. وہ مجھے شادی سے پہلے کرنے دے بھی کیوں؟ تو اب یہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا کہ میری منگنی تو اس سے ہو گئی, لیکن میں کچھ کر نہیں سکتا. اس لیے میں پھر بھی شانی کے پاس جاتا رہا.
شروع میں تو مجھے تھوڑا عجیب لگا کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں. میری ایک شریف پیاری منگیتر ہے, میں کیوں ایک رنڈی کے پاس جاتا ہوں. لیکن اگر دل کی بات بتاؤں تو مجھے شانی بھی اچھی لگتی ہے. وہ اچھی بندی ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ وہ رنڈیوں جیسی دکھتی بھی نہیں ہے اور نئی چکلے میں رہتی ہے. اس کے کپڑے بھی صاف ہوتے ہیں اور ان میں سے کوئی بدبو بھی نہیں آتی. ہمیشہ کام کرنے سے پہلے نہاتی ہے. بس یہی وجہ ہے کہ میں نے اس کے پاس جانا بند نہیں کیا. لیکن میں پاگل ہونے کے قریب آ چکا تھا. مجھے نہیں جانا تھا ادھر, اور جانا بھی تھا. ان مالدار لڑکیوں نے میری دکان پر آنا بند نہیں کیا اور منگنی سے میرا کام نہیں بنا. ویسے ایک بات بتاؤں, شانی سے پہلی بار میں اپنی دکان پر ہی ملا تھا. وہ پہلے اکثر آتی تھی, لیکن جب سے میں جانے لگا ہوں تب سے نہیں آتی. اسے وہ جالی والی پسند ہے. حرامی ہے وہ بھی. ہماری دکان بھی بہت مزے کی جگہ ہے. وہاں مالدار لڑکیاں بھی آتی ہیں اور رنڈیاں بھی. اس سے زیادہ مزے کی جگہ کوئی اور ہوگی؟ میں اب سیدھا مدعے پہ آؤں گا. تو بس میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب نہیں جاؤں گا اس کے پاس. بہت ہو گیا یہ روز روز کا ڈرامہ. لیکن پھر میں نے سوچا کہ ایک آخری بار تو بنتا ہے. اب اتنی مروت تو مجھ میں بھی ہے. خیر, تو میں نے ایک آخری بار جانے کا ارادہ کیا اور اسے کال ملائی. میں ہمیشہ جانے سے پہلے کال کرتا ہوں. یہ زیادہ محفوظ طریقہ ہے. تم نے بھی کبھی جانا ہو تو کال کر کے جانا. اس نے کال اٹھائی تو کہتی ہے کہ شام کے بعد آنا. میں نے پوچھا کیوں؟ تو کہتی ہے میرا آج روزہ ہے. میں بولا او بھائی, تم ایک رنڈی ہو. جتنے بھی روزے رکھ لو تم رنڈی ہی رہو گی. اوپر سے شام کے بعد میرے سسرالی بھی اکثر وہاں گھوم رہے ہوتے ہیں. کسی نے مجھے یوں ادھر دیکھ لیا تو عزت کا فالودہ ہو جائے گا. لیکن خیر, جانا مجھے شام کے بعد ہی پڑا. شانی اپنی بات منوا کر دم لیتی ہے. لیکن اب کے بار جانے میں میرے ساتھ مسئلہ یہ ہوا کہ میں پورے راستے ہما کے بارے میں سوچتا رہا. ہما اچھی لڑکی ہے, تھوڑی شرمیلی ہے, مجھ سے زیادہ بات نہیں کرتی, لیکن میری کال جلدی اٹھا لیتی ہے, پھر کچھ بولتی ہی نہیں. ایک بار میں نے ہمت کر کے اس سے اس کی ایک تصویر مانگ لی. بہت غصہ ہوئی. شانی سے تو میں ہر قسم کی تصویریں مانگتا ہوں. یہ الگ بات ہے کہ وہ نہ بھیجتی ہے اور نہ دکھاتی ہے. شانی تو فون پر کام کے علاوہ کوئی بات بھی نہیں کرتی. ذرا سی لمبی بات کر لو تو کال کاٹ دیتی ہے. ہما لیکن مجھ سے پوچھ کر کال کاٹتی ہے. میں نے اسے بتایا ہوا ہے کہ میری کال جلدی اٹھایا کرے اور بغیر پوچھے کال نہ کاٹا کرے. مجھے بہت غصہ آتا ہے, اور جب کوئی ایسا کرتا ہے تو شانی پر بھی غصہ آتا ہے اور پھر اتار بھی دیتا ہوں. ہما پر تو میں ابھی غصہ بھی نہیں اتار سکتا. ویسے اچھا ہی ہے کہ شانی کال پر بات نہیں کرتی. وہ کہتی ہے پیشے اور ذاتی زندگی میں فرق ہوتا ہے, لیکن اسے نہیں پتا کہ ذاتی زندگی میں بھی وہ بس ایک رنڈی ہی تو ہے. اور رنڈیوں سے کال پر بات کرتا ہی کون ہے؟ کوئی چوتیا ہی ہوگا. میں اب سیدھا مدعے پہ آؤں گا. تو آخری مرتبہ جب میں شانی سے ملنے گیا تو تھوڑا بہت اداس بھی تھا. لیکن خیر, میں جب گلی میں پہنچا تو وہ اسی طرح تاریک تھی, اور اسے دیکھتے ہی میری اداسی حیرت میں بدل گئی. تمہیں میں نے بتایا نا کہ مجھے اس گلی کی تاریکی پر حیرت ہوتی ہے. اس گلی میں کوئی انسان بھی نہیں ہوتا. بس ہمیشہ ایک چھوٹی بچی نالی کنارے کھڑی کسی سستے شاپر سے کوئی سستا پاپڑ نکال کر کھا رہی ہوتی ہے. اس بچی کا ناک ہر وقت بہتا رہتا ہے. اس بچی کو دیکھ کر میرا ہمیشہ اس کے منہ پر زور زور کے تھپڑ مارنے کا دل کرتا ہے. اس بچی کے علاوہ مجھے اس گلی میں کبھی بھی کوئی دوسرا شخص نظر نہیں آیا. پتہ نہیں ان بے ڈھنگے مکانوں میں شانی اور اس بچی کے علاوہ اور کون رہتا ہوگا. میں جب اس بار بھی پہنچا تو وہ بچی ادھر ہی کھڑی اپنے پاپڑ کھا رہی تھی. میں نے اسے تھپڑ نہیں مارے اور آگے نکل گیا. شانی کے گھر کے سامنے پہنچ کر میں نے ہمیشہ کی طرح اس کا دروازہ 2 مرتبہ بجایا. یہ مجھے شانی نے ہی بتایا ہوا ہے کہ ایسا کیا کرو. ہمیشہ کی طرح دروازہ رسی کی مدد سے کسی نے اوپر سے کھول دیا. ارے مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ دروازہ کھولنے والا کون ہے. نہ کبھی میں نے شانی سے پوچھا تم خود ہی بتاؤ, میں ایسا شخص دکھتا ہوں جو رنڈیوں سے پوچھے گا کہ ان کے گھروں کے دروازے کون کھولتا ہے؟ دروازہ کھلتے ہی اندر سے میرے چہرے پر ایک نمی کا بادل آ کر لگا. میں نے سنا ہے رنڈیوں کے گھر ایسے ہی ہوتے ہیں, نم اور تاریک.
گھر کا دروازہ چھوٹا ہے اور ایک عجیب سے لمبے ہال میں کھلتا ہے. یہ ہال باقی گھر کی طرح اور باقی گھر اس پورے علاقے کی طرح ہمیشہ تاریکی میں ڈوبا ہوتا ہے. دروازے کے ساتھ ہی اوپر کی طرف سیڑھیاں جاتی ہیں. سیڑھیوں کے ساتھ جو دیوار ہے اس کا رنگ جگہ جگہ سے اترا ہوا ہے اور اندھیرے میں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی لڑکی پاؤں پھیلائے لیٹی ہوئی ہو. کہ شاید وہ مجھے ہی ایسا دکھتا ہے. مجھے بھی نہ جانے کیا کیا دکھتا ہے مجھے، لیکن شانی کے گھر میں کبھی کوئی نہیں دکھا. البتہ اوپر والی منزلوں میں سے کسی ایک پر مجھے ایک بوڑھی مائی دکھتی ہے جو ہاتھ والے پنکھے سے خود کو ہوا دیتی ہے. میں اسے سلام کرتا ہوں لیکن وہ جواب نہیں دیتی. شاید بیچاری گونگی ہے. میں نے اس بار بھی اسے سلام کیا لیکن اس نے جواب نہیں دیا. میں جب اس منزل پر پہنچا جس پر شانی رہتی ہے تو وہ ادھر موجود نہیں تھی. ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. خیر میں نے تھوڑا انتظار کیا تو وہ آ گئی. وہ کسی سے کال پر بات کر رہی تھی. مجھے بڑا غصہ آیا لیکن میں کچھ بولا نہیں. اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب میں ابھی موڈ میں آیا ہی تھا تو اس کا موبائل پھر سے بجنے لگا. میں نے اسے آرام سے کہا کہ وہ موبائل بند کر دے. اس نے بند نہیں کیا بلکہ صرف اس کی آواز بند کر دی. اب وہ موبائل بج تو نہیں رہا تھا لیکن ہل رہا تھا. سارے کا سارا مزہ خراب ہو گیا. لیکن خیر میں زیادہ کچھ بولا نہیں. جانے سے پہلے میں نے اسے صرف اتنا کہا کہ ایک وقت پر ایک ہی گاہک کو دیکھا کرے. وہ بھی آخر انسان ہے اور اپنا نمبر ہر کسی کو نہیں دے تو بہتر ہے. کہتی ہے گاہک نہیں تھا. کہا اچھا تو کون تھا پھر؟ میں نے پوچھا. اس کا جواب سننے والا تھا. میں نے تمہیں یہ پوری کہانی سنائی ہی صرف اسی لیے ہے. کہتی ہے میرا منگیتر تھا. مجھے بہت ہنسی آئی. کیا رنڈیوں کے بھی منگیتر ہوتے ہیں بھلا؟ یہ آخری کہانی ہے جس کا نام ہے زارا. زارا نے سیلفی لینے کے لیے ابھی فون اٹھایا ہی تھا کہ سارم نے کروٹ بدل لی. ڈرو مت، سنیپ ہی تو ہے. زارا مسکرا کر بولی. ڈر نہیں رہا بیبی، لیکن تمہیں کتنی بار بتا چکا ہوں کہ ایک تو مجھے تصویریں لینا ویسے ہی پسند نہیں ہے اور اوپر سے ایسی بےہودہ تصویریں. سنیپ ہی تو ہے سارم، اور اگر نہیں بھی ہے تو کیا ہوا؟ میں اپنے لیے نہیں لے سکتی؟ بعد میں دیکھتی ہوں تو اچھا لگتا ہے یوں تمہیں اپنے ساتھ دیکھ کر. ہاں لیکن ایسی بےہودہ تصویروں کا کیا کرنا ہوتا ہے؟ تم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ تم بھی تو مجھ سے عجیب تصویریں منگواتے رہتے ہو. سنیپس ہی بھیجتی ہوں میں تمہیں بھی. میں نے خود سے کبھی نہیں مانگی، تم ہی بھیجتی ہو. اچھا کبھی نہیں مانگی؟ اب تم ایک بھیجتی ہو تو پھر میں سوچتا ہوں کہ ایک آدھ اور بھی دیکھ لوں. ایک آدھ نہیں، پورے پرائیویٹ شوز کرواتے ہو مجھ سے. تو مت بھیجا کرو نا، تمہیں خود ہی شوق ہے. یہ سن کر زارا کچھ نہ بولی اور کروٹ بدل لی. کچھ دیر تک زارا بائیں دیوار پر کھڑکی کے ساتھ لگی پینٹنگ کو دیکھتی رہی. پھر قدرے پیار سے بولی گھر والوں سے کب بات کرنی ہے؟ میں ان سے کوئی بات نہ ہی کروں تو بہتر ہے. تمہیں پتا ہے نا میں کس بارے میں بات کر رہی ہوں؟ یار برا نہ ماننا لیکن تمہیں یہ سب باتیں ہمیشہ سیکس کے بعد ہی کیوں یاد آتی ہیں؟ زارا نے اس بات کا بھی کوئی جواب نہیں دیا اور پھر سے پینٹنگ کو گھورنے لگی. پینٹنگ کو دیکھتے دیکھتے زارا مسکرا کر بولی تم نے ابھی تک سگریٹ نہیں پیا؟ ہاں یار آج کل بس کم ہی پی رہا ہوں میں. چلو مت پیو، میں اکیلے ہی پی لوں گی. زارا نے سائڈ ٹیبل پر پڑی ڈبی اٹھائی لیکن اس میں صرف ایک سگریٹ تھا. ارے اس میں تو صرف ایک دانہ ہے. سارم اس کی بات کا جواب دیے بغیر بولا ویسے تمہیں میرے ساتھ اکٹھے سگریٹ پینے کا شوق کب سے ہو گیا؟ میں تو ہمیشہ پیتی ہوں. تم ہی کروٹ بدل لیتے ہو تو دیکھتے نہیں ہو. کروٹ نہیں بدلتے تو سیدھا فون میں لگ جاتے ہو. تمہیں اپنا فون پسند آیا؟ ہاں بیبی اچھا ہے، تھینک یو. یہ کہتے ہی زارا نے کروٹ واپس بدلی اور سارم کے گال کو چوما. میں اسی سے تو سنیپ لے رہی تھی، اور پھر اس میں پہلی تصویر ہماری ہو تو اچھا ہے نا. چھوڑ بھی دو سنیپ کی جان، میں ہوں نا ادھر تمہارے پاس. ہاں لیکن تم ہمیشہ نہیں رہتے. کاش تم ہمیشہ رہتے میرے ساتھ. تنگ آ جاؤ گی تم مجھ سے. کبھی نہیں. تم تو نہیں ہو جاؤ گے بور مجھ سے کبھی؟ سارم نے کوئی جواب نہیں دیا اور فون میں کچھ دیکھنے لگا.
سارم کو اپنے سے زیادہ فون میں مگن دیکھ کر زارا نے اپنا نیا فون دوبارہ اٹھا لیا. وہ انسٹاگرام پر گئی اور سارم کا اکاؤنٹ دیکھنے لگی. وہاں اس کی اور سارم کی کوئی ایک تصویر بھی نہیں تھی. اس کے بعد اس نے اپنا اکاؤنٹ کھولا. ادھر بھی اس کی اور سارم کی کوئی تصویر نہیں تھی. اپنا اکاؤنٹ شروع سے لے کر آخر تک دیکھنے کے بعد وہ رامین کے اکاؤنٹ کو دیکھنے لگی. وہاں پر رامین اور تیمور کی کئی ساری تصویریں لگی ہوئی تھیں. رامین کے اکاؤنٹ سے ہی وہ تیمور کے اکاؤنٹ پر گئی. وہاں تیمور اور رامین کی اتنی تصویریں نہیں تھیں جتنی رامین کے اکاؤنٹ میں تھیں، لیکن کچھ تصویریں دونوں کی اکٹھی تھیں ضرور. زارا نے اپنا فون نیچے رکھا اور دھیمے سے لہجے میں بولی، تمہیں لگتا ہے کہ یہ رامین اور تیمور کا کپل کیوٹ ہے؟ پتہ نہیں، کبھی غور نہیں کیا میں نے. سارم اپنے فون پر گیم کھیلتے ہوئے بولا. اور ہم دونوں، تمہیں لگتا ہے کہ ہم کیوٹ کپل ہیں؟ پتہ نہیں، اس پر بھی کبھی غور نہیں کیا میں نے. یہ سنتے ہی زارا دوبارہ چپ ہو گئی اور کھڑکی کے ساتھ لگی پینٹنگ کو دیکھنے لگی. اس نے اپنا فون اٹھایا اور اس پینٹنگ کی تصویر کھینچ لی. کچھ دیر وہ اس تصویر کو دیکھتی رہی اور پھر اس پینٹنگ میں لیٹی لڑکی کی آنکھوں کو زوم کیا. زارا کو اس لڑکی کی آنکھوں میں کوئی ایسی چیز دکھی کہ وہ کافی دیر تک انہیں دیکھتی رہی. پھر اس نے اپنے فون کا فرنٹ کیمرہ کھولا اور اپنی آنکھوں میں دیکھتی رہی. اسے اپنی آنکھوں میں بھی کوئی ایسی چیز نظر آئی کہ وہ کافی دیر تک اپنی آنکھوں کو دیکھتی رہی. کچھ دیر میں جب سارم کی گیم ختم ہوئی تو اس نے زارا کی طرف مڑ کر دیکھا. وہ انسٹاگرام پر کوئی ویڈیوز دیکھ رہی تھی. وہ تھوڑی دیر تک تو چپ رہا، پھر آہستہ سے زارا کا ہاتھ پکڑ کر بولا، اپنے لیے کافی بنا رہا ہوں، تمہارے لیے بھی بنا دوں؟ یار لیکن سگریٹ صرف ایک ہی ہے، بغیر سگریٹ کے کافی کا مزہ نہیں آتا. کوئی بات نہیں، تم ہی پی لینا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے تمہارے بغیر سگریٹ پینے کا مزہ نہیں آتا. سگریٹ کے بغیر کافی نہیں اور تمہارے بغیر سگریٹ نہیں. زارا مسکرا کر بولی، کیا پاگل ہو تم بھی؟ یہ کہہ کر سارم زارا کے پاس آیا اور اسے کس کیا. ہم دونوں آدھی آدھی سگریٹ پی لیں گے بس. سارم پیار سے بولا. اوکے، پھر بنا لو کافی. زارا بچوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے بولی. سارم اٹھا اور کمرے کے سامنے واقع اوپن کچن کی لائٹ لگائیں. کچھ دیر اس نے اپنے نویں منزل پر واقع فلیٹ کے 180 ڈگری ویو سے شہر کو دیکھا. پھر کافی بنانے لگا. کافی ابھی بنی ہی تھی کہ کمرے میں سے زارا کی آواز آئی، سارم بیبی یہ فلیٹ اچھا ہے نا؟ ویو بھی اچھا ہے، پرائیویسی بھی ہے، اور پھر مرکز کے قریب بھی ہے. اچھا ہے، لیکن مہنگا بھی کتنا ملا ہے؟ سارم کافی کمرے میں لاتے ہوئے بولا. تمہیں مہنگے کا کیا، تم تو شہزادے ہو. ہاں، دعا کرو بس جلدی سے بادشاہ بن جاؤں، پھر میں تمہاری کوئین. یہ سن کر سارم نے کچھ بولے بغیر زارا کو اس کی کافی کا مگ تھمایا. اس سے پہلے کہ زارا دوبارہ کچھ بولتی، سارم نے سائڈ ٹیبل پر پڑی سگریٹ کی ڈبی اٹھائی اور خود ہی سگریٹ جلا دیا. زارا نے اس کی طرف دیکھا لیکن وہ کچھ نہ بولی. سگریٹ پیتے پیتے سارم قدرے سخت لہجے میں زارا سے پوچھا، تم حماد کے ساتھ بھی سگریٹ پیتی ہو؟ کبھی پی نہیں ہے، زارا بولی. اچھا، ٹرپ پہ بھی نہیں؟ وہ تو سبھی پی رہے تھے، لیکن تمہیں حماد کا پتہ ہے نا، اس کے ساتھ تو مت پیا کرو سگریٹ. اور تم جو رامین کے ساتھ پیتے ہو اس کی خیر ہے؟ میں رامین کے ساتھ نہیں پیتا، وہ خود آ کر پیتی ہے میرے ساتھ. آ کر کیا، بلکہ مانگ کر پیتی ہے. اپنے سگریٹ تو ہوتے نہیں ہیں اس کے پاس، اور ویسے بھی تمہیں پتہ ہے کہ رامین کا پہلے سے سین ہے، میں نے اس کا کیا کرنا ہے. سارم نے ایک ساتھ کئی جملے بول دیے. حماد کا کوئی سین نہیں ہے، زارا بولی. سین نہیں ہے اسی لیے تو بول رہا ہوں. اسے پتہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. تم نے بتایا اسے؟ نہ بھی بتاتی تو وہ بچہ نہیں ہے سارم، سب کو پتہ ہے. کیا پتہ ہے سب کو؟ کہ ہم دونوں ساتھ ہیں. تم بس ڈرتے ہو تو بتاتے نہیں ہو کسی کو. لیکن میں تم سے پیار کرتی ہوں اس لیے چھپاتی نہیں ہوں. تو کیا بتاتی ہو تم لوگوں کو؟ کچھ نہیں بتاتی، لاؤ سگریٹ دو مجھے آدھا. زارا نے سارم کے ہاتھ میں سگریٹ کو دیکھا جو تقریباً وہ ساری پی چکا تھا. سارم بدتمیز، تم ساری سگریٹ پی گئے؟ سوری یار، مجھے یاد نہیں رہا، لیکن ابھی بھی 2 کش ہیں، یہ لو لگاؤ. سارم نے زارا کی جانب ہاتھ بڑھایا لیکن زارا نے منہ موڑ لیا. نہیں چاہیے مجھے آخری 2 کش، تم ہی پی لو، یہ گولڈن کش ہیں، لگا لو. اب کی بار سارم کے لہجے میں تھوڑی نرمی تھی.
زارا نے سارم سے سگریٹ لیا اور جلدی جلدی 2 لمبے لمبے کش کھینچے. زارا کو لمبے کش لگاتے ہوئے دیکھ کر سارم بولا, خیر لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ سگریٹ ویسے بھی مت پیا کرو, اچھی چیز نہیں ہے. خود پینا بند کر دو تو میں بھی بند کر دوں گی. اچھی نہیں لگتی تم سگریٹ پیتے ہوئے. میں تمہیں اچھی نہیں لگتی؟ زارا مسکرا کر بولی. ہاں ایسے سگریٹ پیتے ہوئے نہیں. سچ بتاؤں تو مجھے لڑکیوں کا سگریٹ پینا ویسے بھی پسند نہیں ہے. اور لڑکوں کا پسند ہے؟ چھوڑو یار, مجھے بحث نہیں کرنی. میرا مووی کا موڈ ہے کب سے. مووی کے ساتھ سگریٹ پیو گے؟ کیا عجیب, چھوڑ بھی دو سگریٹ کی جان. نہیں یہ والا نہیں, وہ اپنا والا سگریٹ پیو گے؟ پتہ نہیں, پینا ہوا تو مجھے بھی پلا دینا. سارم نے غصے سے زارا کو دیکھا اور پھر بغیر کچھ بولے ٹی وی کا ریموٹ اٹھا کر ٹی وی پر نیٹ فلکس لگا دیا. جب تک دونوں کے مگز میں کافی باقی تھی تب تک دونوں ساتھ فلم دیکھتے رہے. زارا نے اپنی کافی جلدی پی لی اور پھر فلم چھوڑ کر اپنے فون میں لگ گئی. تقریباً آدھی فلم بیت جانے تک دونوں خاموش رہے. سارم فلم دیکھتا رہا اور زارا فون. پھر تھوڑی دیر بعد زارا سرگوشی میں بولی, سارم ایک بات پوچھوں تم سے؟ سارم نے الفاظ ادا نہیں کیے اور آواز سے جواب دینا بہتر سمجھا. سچ بتاؤ گے؟ سارم نے اس بات کا بھی کوئی جواب نہیں دیا. تم گریجویشن کے بعد واپس جاؤ گے کہ نہیں؟ یار لمبی کہانی ہے اور میں نے اس بارے میں ابھی تک زیادہ سوچا نہیں ہے. رہو گے کدھر؟ ڈیڈ کا بزنس ادھر بھی ہے اور علاقے میں بھی, دیکھتا ہوں. لیکن پھر میں سوچتا ہوں کہ باہر چلا جاؤں. کیا رکھا ہے اس سستے ملک میں؟ سارم نے فلم پاز کر دی. باہر مطلب؟ مجھے تو یورپ ہی پسند ہے. اور ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارا مطلب میرا اور تمہارا سارم. یار ابھی سے میں کیا بولوں, کیا ہوگا مجھے خود نہیں پتا, تمہارا کیا بتاؤں. سارم چڑھ کر بولا. سارم مجھے تمہارا نہیں پتا کہ تم میرے بارے میں کیا سوچتے ہو. مجھے شروع میں لگتا تھا کہ تم مجھ سے پیار کرتے ہو, میں تمہیں پسند ہوں جیسے کہ میں ہوں. اب مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی. ہاں لیکن مجھے اتنا پتا ہے اور وہ یہ کہ میں تمہیں بہت چاہتی ہوں. کسی وجہ سے نہیں, بس چاہتی ہوں. اور میں چاہتی ہوں کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں. کب, کیسے, کدھر, یہ میٹر نہیں کرتا. میں بس چاہتی ہوں کہ میں ساتھ رہوں تمہارے. زارا کافی جذباتی ہو گئی. پیار کرتی ہو تو پیار ملتا بھی تو ہے, ابھی بھی ملا. اب ایسے چاہنے کو تو میں بھی بہت کچھ چاہتا ہوں. سارم نے زارا کی بات کا بس اتنا جواب دیا اور فلم دوبارہ چلا دی. زارا نے پھر کروٹ بدلی اور اسی پینٹنگ کو دیکھنے لگی. پینٹنگ میں موجود لڑکی کی آنکھوں میں کچھ دیر دیکھنے کے بعد وہ بولی, یہ پینٹنگ کتنی اچھی ہے نا, تم خود لائے ہو؟ ریپلیکا ہے لیکن اچھے والا. سارم نے فلم دوبارہ پاز کی اور بولنے لگا, بڑی مشہور پینٹنگ ہے, کافی مہنگی ہے, فرینچ ہے, اولمپیا نام ہے اس کا. اس کا آرٹسٹ ایڈوا مانے بڑے فرینچ آرٹسٹ میں شمار ہوتا ہے. پتہ ہے اس کی خاص بات کیا ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس میں موجود لڑکی ایک پروسٹیٹیوٹ ہے. خاص طور پر اس کے ہاتھ میں جو کنگن ہے وہ پروسٹیٹیوٹس والا ہے. لیکن بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس لڑکی کی نگاہوں میں کچھ ایسا ہے جو اسے پروسٹیٹیوٹ سے مختلف بناتا ہے. جیسے یہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ ہو اور وہ اس کی تصویر بنا رہا ہو. وہ جیسے جیک نہیں بناتا روز کی ٹائٹینک میں. خیر جو بھی ہے, پینٹنگ ہے مہنگی. یہ کہہ کر سارم نے فلم دوبارہ چلا دی اور زارا اس لڑکی کی آنکھوں میں دیکھنے لگی. اس کی آنکھوں میں واقعی کچھ مختلف تھا. زارا نے فون اٹھایا اور اس لڑکی کی ایک اور تصویر کھینچ لی. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ, آپ لوگوں نے ہمیں اتنے تحمل سے بیٹھ کے سنا. آپ کے ٹائم کا شکریہ. میں نے شروع میں عرض کیا تھا آپ سے کہ یہ الفاظ جو ہیں یہ کرداروں کے الفاظ ہیں, یقیناً اداکاروں کے ہمارے الفاظ نہیں ہیں. تو یہ کرداروں کے الفاظ ہیں اور ان کو اگر ان الفاظ کو ہم جتنا بھی
सेंसर करेंगे, सेंसर मैं वर्ड यूज़ करूँगा, तो किरदार की क्वालिटी मुतासर होगी, किरदार की क्वालिटी मुतासर होगी, अफसाने की क्वालिटी मुतासर होगी, अफसाने की क्वालिटी मुतासर होगी, तो ये होगा जो होता आ रहा है पिछले कुछ टाइम से हमारी अदब में। तो हम चाहते हैं कि अफसाना सही लिखें, जो उसका हक़ है वो अदा करें। मुख्तलिफ इसलिए आपको 5 डिफरेंट स्टाइल्स दिखाए, ट्रीटमेंट के भी और कंटेंट के भी। तो ये किरदार हैं ये। वैसे मैं शुरू में मुझे बताना था, साइम मुझे बता भी रहे थे, शुरू में कहना कि इंस्पायर्ड फ्रॉम ट्रू इवेंट्स हैं। तो ये जीते जागते किरदार थे जिनको इस फॉर्म में नहीं थे, लेकिन यकीनन इनसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात सुनने को मिली कि जो जैसे कि मैंने बताया कि मैं रहता हूँ या रहा था जिस इलाके में, वो अंदरून शहर का कल्चर था। उसमें आपको जो इमेजरी है या ये जो किरदार हैं, ये वन वे और अनदर उस अंदरून शहर के जो लोग थे, जो जीते जागते रियल लोग थे, जिनको देख के नहीं लगता था कि कहानियाँ हैं। आप सुन लेते थे कोई ऐसी बात और आप कहते थे इस बात में तो इतना पोटेंशियल है कि ये कहानी बन सकती है। लेकिन इसकी लिखाई से ज़्यादा मुझे लगता है कि जो मेरे 3 सदाकार थे, दास्तान गो थे, उन्होंने जो खूबी बख्शी इन कहानियों को, वो मेरे ख्याल से ख़ास है और वो स्पेशल है। आप उनके लिए एक बार दोबारा से तालियां बजा दीजिएगा। अरसलान, वर्दा, साइम, आपको मैंने कहा था कि आप सुनेंगे तो आप दाद देंगे उनको कि वो जो है, शुक्रिया कि वो लोग जो हैं वो टैलेंटेड परफॉर्मर्स हैं यकीनन। तो हमारा ये सिलसिला जारी रहता है। ब्लैक होल का एक बार फिर से शुक्रिया, ब्लैक होल की तमाम टीम का, नैयर भाई का, सजाद भाई का, आलम भाई का, ज़ुहैब भाई का, जितनी भी ब्लैक होल की टीम है तमाम। वर्दा चूँकि आज हमारी टीम का पार्ट थी तो इसलिए हम उनको स्पेशल थैंक्स नहीं बोल रहे, वरना उनको भी हम बोलते हैं रेगुलर। और इंस्टाग्राम पे हमारा एक पेज है किस्सा खानी थिएट्रिक्स के नाम से, वो फॉलो कीजिएगा, जाइएगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होंगी कहानियाँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।